کس نے میں رب سے تجھے بدظن کر دیا ہے؟ کس نے میرا دروازہ چھوڑنے پہ مجبور کر دیا ہے؟ کون سی غلط فہمی تیرے ذہن میں آئی ہے کہ میں نے ہر طرف بخشش کے دریا پا دیے، ہر طرف مغفرت کے دریا پا دیے، خود تجھے بلا بلا کے تھک گیا، قرآن میں اعلان کر کر کے تھک گیا، نبیوں کو بھیج بھیج کے تھک گیا، چھوٹے چھوٹے کاموں پہ بڑے بڑے بدلے بتاتے بتاتے تھک گیا، لیکن تو کبھی غور بھی نہیں کرتا، سوچتا بھی نہیں ہے، میرے دروازے پہ بھی نہیں آتا۔ ذرا بتا تو صحیح ماں کیا تجھے دھوکہ پڑ گیا ہے؟ کیا غلط فہمی تیرے ذہن میں آ گئی ہے؟ ذرا وہ دن تو بتا، ذرا وہ لمحہ تو بتا، ذرا وہ سیکنڈ تو بتا جس سیکنڈ میں تو نے مجھ سے معافی مانگی ہو، میں نے تجھے معاف نہ کیا ہو، میرے دروازے پہ آنسو لے کے آیا ہو، میں نے تیرے آنسو نہ پوجے ہو، میرے دروازے پہ چل کے آیا ہو، میں نے واپس بھیج دیا ہو، جھولی پھیلا کے آیا ہو، جھولی خالی تیری واپس کر دی ہو۔ کس وجہ سے تو دھوکے میں پڑ گیا ہے؟ رب کریم کے دروازے کو چھوڑ دیا ہے۔ الذی خلقک کا ذرا وہ وقت بھی یاد کر، ذرا وہ ٹائم بھی یاد کر جب اب تو بولنے کے بھی قابل ہے، تو چلنے کے بھی قابل ہے، ہاتھ بھی تیرے اٹھ سکتے ہیں، ماتھا بھی زمین پہ ٹک سکتا ہے، پاؤں بھی چل کے آ سکتے ہیں، ہاتھ بھی جڑ سکتے ہیں۔ وہ وقت بھی یاد کر جب تیرا ماتھا بھی نہیں تھا جس کو میرے سامنے ٹیکے غلطی معاف کرا لے، زبان بھی نہیں تھی جس سے مغفرت کے الفاظ ادا کرے میں معاف کر دوں، تیرے پاؤں بھی نہیں تھے کہ پاؤں کے ذریعے میرے دروازے پہ چل کے آتا میں معاف کر دوں، تیرے ہاتھ بھی نہیں تھے کہ میرے سامنے جوڑتا میں تجھے معاف کر دوں، بولنے کے قابل نہیں، چلنے کے قابل نہیں، سوچنے کے قابل نہیں، سننے کے قابل نہیں، پھر بھی تین اندھیروں میں تیری خوبصورت شکل تیار کی۔ الذی خلقک سواک فعدلک، کتنا خوبصورت وجود دیا، تیرا تو نام بھی نہیں تھا، تیرا ذکر بھی نہیں تھا، تجھے کوئی آدمی جانتا بھی نہیں تھا، کس نے تجھے مانگا تھا، میں نے تجھے وجود دیا، بن مانگے آنکھیں دی، بن مانگے کان دیے، بن مانگے وجود کے 360 جوڑ دیے، جب مانگا نہیں تھا سب کچھ دے دیا، اب مانگے گا تو کیسے میں منع کروں گا۔ اور اتنی خوبصورت شکل، اتنا خوبصورت وجود، اللہ کہتے ہیں خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے جتنی مخلوق بھی پیدا کی ہے، جتنے لوگ بھی پیدا کیے ہیں، 18,000 مخلوقات میں سے سب سے خوبصورت، سب سے خوبصورت، سب سے عظیم شکل میں نے انسان کو دی ہے۔ اور یہ کہتے ہوئے اللہ نے قسم بھی اٹھا دے، فرمایا اللہ کا مجھے رب ہونے کی قسم ہے، جتنی شکل میں نے انسان کو خوبصورت دی ہے، میں خود شکلوں سے پاک ہوں، میں صورتوں سے پاک ہوں، اگر میری اپنی صورت ہوتی جتنی صورت مجھے انسان کی پسند ہے، میں اپنی صورت بھی ایسے ہی بنا دیتا۔ اتنا خوبصورت وجود، اتنا سب کچھ اللہ نے انسان کو دیا اور بن مانگے عطا کیا، تو وہ الہ العالمین کیسے انسان کو جہنم میں جانے پہ راضی کر دے گا؟ کیسے وہ اللہ رب العزت اپنی مرضی سے خوشی سے یہ چاہیں گے کہ میرا بندہ جہنم میں چلا جائے؟ ہم دیکھیں ایک کھلونا اگر کوئی بچہ بناتا ہے، انسان کوئی چیز بناتا ہے، اس پہ تھوڑی سی محنت کرتا ہے تو پھر اس کو توڑتے ہوئے درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے اس پہ محنت کی ہے، میں نے اس پہ خرچہ کیا ہے، فلاں چیز لائی ہے، فلاں چیز لائی ہے، فلاں چیز لائی ہے، اب اپنی محنت کو کیسے تباہ ہو؟ ایک جانور انسان خریدتا ہے، 4 دن اس کو چارہ ڈالتا ہے، 4 دن اس کو پانی ڈالتا ہے، تیسرے دن جب کسی مجبوراً اس کو بیچنا پڑے، ذبح کرنا پڑے تو اس کے دل کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کیا کیا ہے اس نے؟ صرف 4 دن اس کو کھانا ڈالا، بچے نے کھلونا بنایا ہے اور توڑتے ہوئے ڈرتا ہے، بعد اوقات رو بھی پڑتا ہے کھلونا گم ہونے پہ۔ الہ العالمین انسان کو کتنی صدیوں سے پال رہی ہے،
کتنی صدیوں سے الہ العالمین انسان کی خدمت کر رہے ہیں، کتنی صدیوں سے انسان کی نسلوں کو باقی رکھے ہوئے، کتنی صدیوں سے انسان کی تربیت کر رہے ہیں. کیا وہ اللہ رب العزت جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں وہ انسان کو ویسے ہی جہنم میں ڈال دیں؟ کیا اس لیے اللہ رب العزت نے یہ جہان آباد کیا ہے کہ دن قیامت کے ان کو جہنم میں ڈال دیں؟ نہیں. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، مجھے کیا فائدہ تمہیں عذاب دینے، میں کیا کروں گا تم جہنم میں چلے جاؤ گے. ان شکرتم وآمنتم، ما یفعل اللہ، میرا کوئی فائدہ نہیں. ان شکرتم، اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، وآمنتم، میرے حکموں کی پیروی کرو، تو مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہیں